آج ہماری 7ویں کلاس کا پہلا سبق شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ حمد ہے، خدا کی نعمتیں۔ خدا کی نعمتیں حمد جس شاعر نے لکھا ہے ان کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کا تعارف 1894 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اردو کے جدید شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ لکھنؤ سے تعلق تھا۔ علامہ اقبال کے تعارفی خط کے ساتھ حیدرآباد دکن میں ملازمت اختیار کی۔ 1958 عیسوی میں پاکستان آ گئے۔ عوام میں مقبول نہ ہو سکے مگر خواص میں پسند کیے جاتے ہیں۔ عوام میں مقبول نہ ہو سکے اور خواص میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں یا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے تھوڑا بڑا اوپر، ٹھیک ہے، زیادہ تعلیم یافتہ، ان کے اندر تو یہ پسند کیے جاتے ہیں، لیکن عام عوام اس کے اندر انہیں اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی جتنی اور شعراء کو ہوتی ہے۔ اس سبق کو آپ کے پاس شامل کرنے کا اگر مقصد دیکھا جائے تو اوپر دیکھیے گا الٹے ہاتھ پہ لکھے ہوئے باکس میں مقاصد۔ پہلا، اردو ادب میں حمد کی شعری صنف سے آگاہ ہو سکیں۔ حمد کیا ہے، اس کی شعری صنف پہچان کیا ہے، اس سے آگاہ ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے اسلامی تصور خدا کو سمجھ سکیں، اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے اس کو سمجھ سکیں، شعر میں موجود مقصد یا کیفیت کو سمجھ کر بیان کر سکیں۔ اور چوتھا، صفت اور موصوف کا فرق سمجھ سکیں۔ یہ جو چوتھا ہے کام ہمارا، یہ آئے گا مشق کے دوران جب ہم کام کر رہے ہوں گے۔ باقی جو تین اوپر ہیں وہ بھی ہمارے پڑھنے کے دوران ہی سب ہمیں نظر آ جائیں گے۔ پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھیے کیا کام کرنا ہے۔ یہ سب سے ٹاپ پر یہاں لکھا ہے تمام چیزوں کے نیچے خط کھینچنا ہے، جو جو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، نام آ رہے ہیں ان کے نیچے۔ دوسرا، چیزوں کی خصوصیات کے نیچے دوہرا خط کھینچنا ہے۔ اگر آپ نے چیز کے نام کے نیچے ایک لائن کھینچی ہے جو چیزوں کی خصوصیت آ رہی ہے تو اس کے نیچے ڈبل خط کھینچنا ہے۔ اس کو ابھی میں ایک مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ پہلا مصرع دیکھیے، پینے کو میسر پانی ہے۔ پانی کے نیچے سنگل لائن آئے گی اور پینے کو، پانی پیتے ہیں یہ اس کی خاصیت ہے، اس کے نیچے دوہرا خط آئے گا۔ کھانے کے لیے حاضر ہے غذا، غذا کھاتے ہیں اور وہ کھانے کے لیے حاضر ہے۔ کھانے کے لیے جو ہے اس کے نیچے دوہرا خط آئے گا اور غذا کے نیچے سنگل خط آئے گا، ایک خط آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ پینے کو میسر پانی ہے، کھانے کے لیے حاضر ہے غذا، تفریح و سبزہ جنگل کا، صحت کی محافظ صاف ہوا، پوشش کے لیے ملبوس بھی ہے، رہنے کو مکان بھی ستھرا سا، اور اس کے سوا کیا حاجت ہے، انصاف تو کر تو دل میں ذرا۔ راحت کے لیے جو ساما ہیں وہ قدرت نے بہم پہنچائے ہیں، اے بندہ زر پھر تیری ہوس نے پاؤں یہ کیوں پھیلائے ہیں۔ دوسرا بند شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ دولت کا نتیجہ کلفت ہے، سامان عمارت ذلت ہے، جس دل میں ہوس کی کثرت ہے، دور اس سے حقیقی راحت ہے۔ ارمان بہت ہیں کم کر دے، ہستی یہ نہیں ایک غفلت ہے، آغاز سراپا دھوکہ ہے، انجام سراسر عبرت ہے۔ تاریخ اٹھا بتلائے گی وہ، دنیا میں خوشی کا نام نہیں، جس دل پہ ہوس کا سکہ ہے اس دل کے لیے آرام نہیں۔ پیج پلٹیے، تیسرا ون شروع ہو رہا ہے۔ صحت میں تیری کچھ سکم نہیں، اعضاء میں تیرے نقصان نہیں، پھر بھی یہ شکایت تجھ کو ہے، اسباب نہیں سامان نہیں۔ انعام خدا کا منکر ہے، اللہ پہ اطمینان نہیں، تو حرص و ہوا کا بندہ ہے، مضبوط تیرا ایمان نہیں۔ دنیا کی حکومت تیری ہے، اپنے کو گدا کیوں کہتا ہے،
سامان فراغت حاضر ہیں، بیکار پریشان رہتا ہے۔ چوتھا بند، یہ ابر، یہ وادی، یہ گلشن، یہ کوہ بیاباں، یہ صحرا، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ سبزہ، یہ موسم گل، یہ سرد ہوا، یہ شام کی دلکش تفریح ہیں، یہ رات کا گہرا سناٹا، یہ پچھلے پہر کی رنگینی، یہ نور سحر، یہ موج صبا۔ معبود کی کس کس بخشش کو مکرے گا چھپائے جائے گا، اللہ کی کس کس نعمت کو اے منکر دی جھٹلائے گا۔ پانچواں بند، اللہ کی رحمت عام ہے سب پر، شاہ ہو اس میں یا ہو گدا، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ نغمہ بلبل، یہ دریا، دونوں کے لیے یہ تحفے ہیں، کچھ فرق اگر ہے تو اتنا، ان جلووں سے لذت پاتا ہے آزاد کا دل منعم سے سوا، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، جو اہل صفا ہیں ان کے دل میں نور کا چشمہ بہتا ہے۔ ہم تھی جوش ملی آبادی نے لکھی تھی، اسے اب ہم ایک ایک بند کر کے مصرع کر کے شعر کر کے تشریح کر لیتے ہیں۔ پہلے بند پر آ جائیے ذرا۔ آپ لوگوں نے دوہرا خط اور اکہرا یا سنگل یا ایک خط کھینچ لیا چیزوں کے نیچے اور ان کی صفات کے نیچے، ٹھیک ہے۔ پینے کو میسر پانی ہے، کھانے کے لیے حاضر ہے غذا، تفریح و سبزہ جنگل کا، صحت کی محافظ صاف ہوا، کوشش کے لیے ملبوس بھی ہے، رہنے کو مکان بھی ستھرا سا، اور اس کے سوا کیا حاجت ہے، انصاف تو کر تو دل میں ذرا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں تیرے شاعر نے کہا ہے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی دے دیا ہے، کھانے کے لیے پیٹ بھر کے غذا مل رہی ہے آپ کو، تفریح کا جب موڈ ہوتا ہے آپ نکلتے ہو، جنگل موجود ہیں اور سبزہ موجود ہے، ہریالی موجود ہے، کھیت کھلیان موجود ہیں، اور صحت کے لیے آپ کے صاف ہوا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے ان پودوں درختوں اور جنگل سے، پہننے کے لیے اچھا لباس دیا گیا ہے، اور رہائش کے لیے رہنے کے لیے آپ کو مکان اور چھت میسر ہے، اور اس کے سوا کیا حاجت ہے؟ کیا انسان کی ان دو تین چیزوں کے سوا بھی کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ راحت کے لیے جو سامان ہیں قدرت نے بہیم پہنچائے ہیں، جو آسائشات کے سامان تھے سکون پہنچانے کے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے ساتھ ایک، بہیم پہنچانا، ایک کے ساتھ ایک پہنچانا، بہیم لفظ آیا ہے یہاں، قدرت نے بہیم پہنچائے، ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ پہنچا دیے ہیں آپ کو۔ اے بندہ ازر پھر تیری حوث نے پاؤں یوں کیوں پھیلائیں، لیکن اے دولت کے پجاری، اے دولت کے خواہش مند انسان، یہ سمجھ نہیں آتا کہ کھانا جتنا کھانا ہے وہی کھائے گا، پینے کو پانی بھی ہے، مکان، اب تیری حوث کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ ہے کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بند شروع ہوا، دولت کا نتیجہ کلفت ہے، سامان عمارت ذلت ہے، دل میں حوث کی کثرت ہے، دور اس سے حقیقی راحت ہے، ارمان بہت ہیں کم کر دے، ہستی یہ نہیں ایک غفلت ہے، آغاز سراپا دھوکہ ہے، انجام سراسر عبرت ہے۔ یہ جو ہم دولت کی حوث میں اب اسی بات سے اگلی جوڑ رہے ہیں، کیونکہ نظم ہے، ہر شعر دوسرے میں یا پورا ایک ہی موضوع چلے گا اس میں۔ دولت حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اس کا جو نتیجہ ہمیشہ نکلے گا وہ رنج، تکلیف اور پریشانی میں ہی نکلے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا کما کر سکون سے سو جاتے، یہ نہیں کر رہے، رات کو جاگ رہے ہیں، دن کو جاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، کھانے کے لیے اور آرام کے لیے کماتے ہیں، اور کمانے کے لیے آرام اور کھانا دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔ دولت کا نتیجہ کلفت ہے، سامان عمارت ذلت ہے، اور جو آسائشوں کے سامان جمع کرنے جا رہے ہو اس میں کوئی اتنی عزت نہیں ہے، ذلت آپ کی ہو رہی ہے۔ جس دل میں حوث کی کثرت ہے دور اس سے حقیق کی راحت ہے، اور جس دل میں حوث اپنا گھر کر لیتی ہے اور اس سے جو حقیقی راحت ہے نا، حقیقی سکون، وہ دور ہو جاتا ہے، وہ چھن جاتا ہے۔ رات کا سکون اسے نصیب نہیں ہوتا، دن کا کھانے کا آرام ٹائم اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ ارمان بہت ہیں کم کر دے، ہستی یہ نہیں یہ غفلت ہے۔ جتنی تیری خواہشیں بڑھ رہی ہیں ان کو کم کر دے، یہ خواہشیں نہیں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آغاز سراپا دھوکہ ہے، انجام سراسر عبرت ہے۔
تاریخ اٹھا بتلائے گی وہ دنیا میں خوشی کا نام نہیں، جس دل پہ حوث کا سکہ ہے اس دل کے لیے آرام نہیں۔ اور تاریخ اٹھا لو یعنی کہ اپنے بزرگوں کو دیکھ لو، بڑوں کو دیکھ لو، یا پیچھے جو لوگ گزر گئے ان کو دیکھ لو۔ دولت کے پیچھے ان لوگوں نے اپنا آرام گنوایا، سکون گنوایا، اور ایک دن اچانک ایسے ہی دولت کماتے ہوئے، کاروبار چلتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے دل میں کیا تھے؟ حوث تھی، ان کو کہیں آرام نہیں ملا، اور بالآخر دنیا سے بے آرامی کی کیفیت میں ہی چلے گئے۔ اگلے پیج پر آئیے، تیسرا بند جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ صحت میں تیری کچھ سکم نہیں، اعضاء میں تیرے نقصان نہیں، پھر بھی یہ شکایت تجھ کو ہے، اسباب نہیں سامان نہیں، انعام خدا کا منکر ہے، اللہ پہ اطمینان نہیں، تو حرص و ہوا کا بندہ ہے، مضبوط تیرا ایمان نہیں۔ انسان جو شکوہ کرتا ہے نا، اکثر سنا ہوگا غریب گھر میں جو پیدا ہوگا، یا اللہ مجھے کس گھر میں پیدا کر دیا ہے، یا اللہ اس کو یہ دیا ہوا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ یہ جو شکایت کر رہے ہو کہ اسباب نہیں ہے، سامان نہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت میں تیری کچھ سکم نہیں، صحت مند جسم دے دیا، اعضاء میں تیرے نقصان نہیں، کسی اعضاء میں کوئی کمی نہیں کی، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اور صحت بھی دے دی ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی شکایت کیا ہے؟ سامان نہیں۔ ہاتھ ہی تو ہوتے ہیں کمانے کے لیے، ذہن دیا ہوا ہے، صحت مند جسم دیا ہوا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ غریبی سے امیری پر پہنچتے ہیں، سب حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے محنت کرو اور حاصل کر لو، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہے ہو۔ تو حرص و ہوا کا بندہ ہے، مضبوط تیرا ایمان نہیں، دنیا کی حکومت تیری ہے، اپنے کو گدا کیوں کہتا ہے، سامان فراغت حاضر ہیں، بیکار پریشان رہتا ہے۔ تیری فراغت کے، تیرے آرام کے سارے سامان اللہ تعالیٰ نے تجھے مہیا کر دیے ہیں، تو خواہ خواہ پریشان ہے اور اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، جبکہ تجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ اگر تیری 2 آنکھیں ہی چھین لی جائیں تو اس اندھے شخص سے پوچھ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھیں نہیں دی ہیں، کسی وجہ سے ضائع ہو گئی ہیں، ان آنکھوں کی قیمت کیا ہے؟ لاکھوں روپے دے کر بھی آنکھیں نہیں ملتی۔ اگر آپ کو لاکھوں روپیہ دے دیا جائے اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا دونوں ہاتھ لے لیے جائیں، ہم میں سے کون ہے جو اپنے دونوں ہاتھ دے کر اور پیسہ لے گا؟ کس کام کا ہے پیسہ؟ اس کا مقصد وہ جو پیسہ جس کی ہم ہرس کر رہے ہیں، حویث کر رہے ہیں، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھوں پتی، کروڑ پتی ویسے ہی پیدا کیا ہے، اگر ہمیں صحت مند جسم دے دیا اور ہاتھ پاؤں سلامت دیے، ان میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ چوتھا، یہ ابر، یہ وادی، یہ گلشن، یہ کوہ بیاباں، یہ صحرا۔ کوہ بیاباں ابر، وادی، گلشن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا شاعر نے ذکر کیا ہے۔ پہاڑ، جنگل، ابر، بادل جب سورج کے آگے آ جاتے ہیں تو ایک سایہ سا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابر، سایہ ہو گیا۔ وادی، پہاڑوں کے بیچ میں خوبصورت ہری بھری جگہ جو ہوتی ہے۔ گلشن، جو آپ کے باغات ہوتے ہیں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ سبزہ، یہ موسم گل، یہ سرد ہوا، یہ پھولوں کا موسم، ٹھنڈی ہوا، یہ شام کی دلکش تفریح ہیں، یہ رات کا گہرا سناٹا۔ اور شام میں جو خوبصورت موسم ہو جاتا ہے، لوگ گھومنے پھرنے تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، یا آپ کا موسم کتنی بھی گرمی ہو، شام میں کیا ہو جاتا ہے؟ خوشگواریت کا موسم ہو جاتا ہے۔ یہ رات کا گہرا سناٹا، اور رات جب پرسکون ہو جاتی ہے نیند کے لیے، یہ پچھلے پہر کی رنگینی، یہ نور سحر، یہ موج صبا۔ نور سحر صبح کی روشنی، موج صبا صبح کی ہوا۔ موج صبا صبح کی جو ہوا چلتی ہے اسے کہتے ہیں باد صبا، موج صبا۔ معبود کی کس کس بخشش کو مکرے گا چھپائے جائے گا، اللہ کی کس کس نعمت کو اے منکریں دی جھٹلائے گا۔ اللہ نے یہ ساری جو نعمتیں دی ہیں، اس میں سے کس کس کو جھٹلائے گا؟ اگر اس کو میں دیکھوں قرآن پاک کی سورہ سے، تو سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے، ساری یہاں پر گنا دی ہیں، اور آخر میں یہی بول رہے ہیں معبود کی کس کس بخشش کو مکرے گا، چھپائے جائے گا، اللہ کی کس کس نعمت کو اے منکر دین جھٹلائے گا۔ پانچواں بند، اللہ کی رحمت عام ہے سب پر، شاہ ہو اس میں یا ہو گدا، یہ چاند یہ سورج یہ تارے، یہ نغمہ بلبل یہ دریا، دونوں کے لیے یہ تحفے ہیں، کچھ فرق اگر ہے تو اتنا، ان جلووں سے لذت پاتا ہے آزاد کا دل منعم سے سوا۔ ایک اس دنیا میں بادشاہ ہے اور ایک فقیر ہے، شاہ ہو اس میں یا ہو گدا۔ یہ جتنی نعمتیں بتائی ہیں اوپر، یہ سب دونوں کے لیے برابر ہیں۔ یہ جو ہوا چلتی ہے صبح، کیا یہ غریب اور امیر کا کوئی فرق رکھتی ہے؟ یہ تو سب کے پاس چلتی ہے۔ باغات سب کے لیے ایک جیسے ہیں، وادی سب کے لیے ایک جیسی ہے، دونوں کے لیے تحفے ہیں، کچھ فرق اگر ہے تو اتنا، ہیں تو یہ دونوں کے لیے ہی، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان جلووں سے لذت پاتا ہے آزاد کا دل منعم کے سوا۔ اور جو انسان بے غم ہے، بے غم سے مراد وہ شخص جو اس غم میں مبتلا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ایک شخص ہے بادشاہ، اسے غم ہے پھر بھی مزید دولت کا، مزید حاصل کرنے کا، مزید سلطنتوں کا، بادشاہ ہے پھر بھی دوسری سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اربوں روپے کا مالک ہے پھر بھی نئی فیکٹریاں لگا کے دن رات کر کے اور کمانا چاہتا ہے، اسے تو حوث لگ گئی ہے اور پیسے کا غم لگ گیا ہے، وہ ان سے فرحت نہیں پائے گا۔ بلکہ ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیسہ تو نہیں دیا لیکن وہ آزاد ہے، بے غم ہے، اسے ان آسائشات کا غم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہی ان سے لطف اندوز صحیح ہو سکتا ہے۔ آزاد کا دل منعم سے سوا، منعم نعمت دینے والے کو کہتے ہیں، یہاں جو لفظ آیا ہے نعمت عطا کرنے والا، نعمت دینے والا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، جو اہل صفا ہیں ان کے دل میں نور کا چشمہ بہتا ہے۔ بہت خوبصورت یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو شاہ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، ان کے سر پر آپ نے دیکھا ہوگا تاج ہے، انہیں وہ بھاری تاج اٹھانا پڑتا ہے، ان کے سروں میں درد سا اکثر رہتا ہے۔ یا تو اس تاج سے تشبیہ لے لیں، یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، کسی نے حملہ کر دیا ہے، ابھی فلاں کام ہے، یہ کام دیکھنا ہے سلطنت کا، تو ان کے سر میں تو اس سے درد رہتا ہے، راتوں کی نیند خراب ہے۔ جو اہل صفا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ صحابی کرام جو کہ انصاری اور مہاجرین دونوں وہاں پر آئے تھے، جو مہاجرین آئے تھے ان میں سے ہم نے اسلامیات میں پڑھا ہے کہ ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا کر اس کے ساتھ کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود کچھ لوگ رہ گئے تھے، وہ وہاں پر ایک چبوترا جو تھا اس کے اوپر بیٹھتے تھے، انہیں کہتے تھے اہل صفا۔ ان لوگوں کو ان کے پاس رہنے کا سامان نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اس کے باوجود وہ بہت خوش اور پرسکون رہتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اطمینان تھا اور سکون کیے بیٹھے تھے۔ اس سے انہوں نے پورا تعبیر کیا ہے اور مثال دی ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، جو اہل صفا ہیں ان کے دلوں میں نور کا چشمہ بہتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ویسی صفات اختیار کر لیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے اوپر صابر ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام جاری ہے، اتنے پرسکون ہیں۔ حمد خدا کی نعمتیں ہم نے پڑھی، اگر ہم اس کو ایک نظر میں دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے تو اس میں جو شاعر ہیں، شاعری کی خصوصیات اگر دیکھیں تو شاعر کا نام جوش ملی آبادی، اور یہ جو حمد ہے یہ دراصل نظم کی ایک نظم میں ہی لکھی گئی ہے، ایک ہی قسم میں، اس میں ایک ہی بات چلی ہے، پھر یہ حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس میں جو پہلا بند اگر ہم دیکھیں کیا کیا اس میں شاعر نے بیان کیا ہے تو دو چیزیں، ایک تو حوث بتائیے انسان کی کہ وہ کس بارے میں، دولت کے بارے میں حوث میں پڑا ہوا ہے، دوسرے جو اللہ کی نعمت ہے ان کی طرف دھیان دلایا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، لباس موجود ہے، گھر موجود ہے، کھانا پانی موجود ہے، صاف ہوا موجود ہے، پھر بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرا بند
اس کے اندر اگر نتائج ان کے بتائے ہیں کس چیز کے، اس کے نتائج یہاں پر کہ کیا ظاہر ہوئے، بے آرامی کی صورت میں، غفلت کی صورت میں حقیقی راحت سے دور ہو گیا انسان، ذلت میں پڑ گیا اور کلفت میں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیا۔ پھر اگلے بند میں اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ ناشکری کر رہا ہے، اور ناشکری کیا کر رہا ہے، اسباب کی کمی کا رونا رو رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا نہیں ہے۔ پھر ہرس میں پڑا ہوا ہے اسی ناشکری کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے اوپر جو اس کے حاضر ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے خوش نہیں ہے، تو وہ دوسروں کی ہرس میں پڑ گیا۔ آخری بند میں جو بتایا ہے کہ نہ بادشاہی میں سکون ہے، نہ اہل صفا جیسے غریب ہو جاؤ جب سکون ہے، بلکہ کب سکون ہے، جب آپ ان فکروں سے آزاد ہو جاؤ اور بے غم ہو جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے اپنی کوششوں سے حاصل کر لو، جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، مزید کی ہرس میں نہ پڑو، اس غم میں پریشان نہیں ہو، راتوں کی نیندیں حرام نہیں کرو، کھانا اپنا چھوڑ کر نہیں بیٹھو، کھانے کا ٹائم ہے اور کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جب تو آپ کو کیا ہے اصل سکون ہے، ورنہ سکون میسر نہیں ہوگا۔